إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله قدر بنیندہ مچھلی جانے یا جانے مرغا کی قدر نبی دا اللہ جانے یا جان اصحابی قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے سونے وچ مدینے حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم اللہ وحدہ شریف کا احسان ہے کہ جس مالک علم جزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت کریم خدا نے ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر کریم خدا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا اگر انسان شکر ادا کرنے بیٹھ جائے تو گویا فرمایا وہ ساری اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا یہ کریم خدا کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں پیدا بھی فرمایا اور ان گنت کریم خدا نے ہم سب کو نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے کہ جو کریم خدا نے ہمیں اپنے ان بندوں میں چن لیا ہے جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں اس کے رسول کو ماننے والے ہیں
ورنہ حسین چہروں والے، حسین رنگت والے، حسین قد والے، حسین جوانیوں والے، حسین جسامت والے، توانا جسم رکھنے والے، مال و دولت والے، عزت و شہرت والے، پر کریم خدا نے اسے اپنی پاک نعمتوں میں انہیں جگہ نہیں عطا فرمائی جو کریم خدا نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ابو جہل کی طرف دیکھیں، مالدار تھا، دولت مند تھا، جسم تھا، قد تھا اور مال بھی تھا، سب کچھ تھا، چاند کے دو ٹوٹے ہوئے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کنکریوں کا درود و سلام پڑھتے ہوئے سنا، اور دیگر جانوروں کا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا دیکھا سنا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں عطا فرمائی، وہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امتی نہ بن سکا بلکہ واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت ابو جہل کو جو اپنے آپ کو طاقتور کہتا تھا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے چھوٹے دیوانوں سے ذبح کروا دیا، واسطے جہنم کروا دیا۔ حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں سے کریم خدا نے اس ابو جہل بدبخت کو واسطے جہنم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس کا غلام بنایا ہے۔ اور دیکھیں مالدار بہت بڑے گزرے، فرعون گزرا، حامان گزرا، شداد گزرا، قارون گزرا، اور اسی طرح نمرود گزرا، جنہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ حکومتیں سنبھالی، بڑا بڑا جو ہے وہ مال اور عہدہ سنبھالا، پر اللہ کریم نے انہیں دین کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخرت کا حصہ جنت کی صورت میں عطا نہیں فرمایا، اس لیے کم ہے، زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ محبوب علیہ السلام پر انہیں غلام بنایا ہے، ہمیں یہی بہت بڑا ہے، ہمیں ہمارے لیے یہی بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے، یہی ہمارے لیے بڑی عزت ہے، یہی ہمارے لیے شرف ہے، یہی ہمارے لیے انعام ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا کریم خدا نے صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو آپ کا دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں تو یہ ایمان اور بڑھا دیتی ہے، اور فرمایا صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو مومن جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل ٹھر جاتا ہے اور کانپ بھی جاتا ہے۔ ٹھر اس لیے جاتا ہے کہ اسے سکون ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کانپ اس لیے جاتا ہے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ پوچھے گا بندے بتا تو صحیح، میں نے تجھے زندگی عطا کی تو دنیا میں رہ کر کیا کرتا رہا ہے؟ کیا میری بندگی کی ہے؟ مجھے سجدہ کیا ہے؟
کو حق دیا ہے تو میں اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرمایا ابھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کریم خدا اسے جانتا ہے، ابھی دماغ میں کوئی سوچ آئی ہے، کریم خدا اسے جانتا ہے۔ فرمایا بندہ جیسے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایمان والے کے سامنے، مومن کے سامنے، نمازی کے سامنے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ ہائے اللہ اس کے سامنے میں نے پیش ہوا ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ میں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیا ہمارا دل ڈرتا ہے؟ ہمارے دل میں خوف آتا ہے؟ ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے؟ اگر ہم اللہ کا نام سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ جب یہی ٹائم کسی اور محفلوں میں ہم گزارے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کتنا لگتا ہے، کتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، کتنا ہم نے انتظار کیا ہے، کیا ہم نے بات کی ہے، کیا ہم نے بات نہیں کی۔ جب اللہ کا ذکر ہو اور اس وقت ہمیں سارے کام نظر آنے لگ جائے، اس وقت ہمیں پریشانی ہونے لگ جائے، اس وقت ہمارا دل بوجھ اٹھانے پر جو ہے وہ تل پڑے، تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے خوش تو نہیں ہو رہا، ہمارا دل دنیاوی کی باتوں میں خوش ہو رہا ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد میں راضی نہیں ہو رہا، ہمارا دل راضی وہاں ہو رہا ہے جہاں پر ہمیں کاموں کو سننے کو سرور مل رہا ہے، زبان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سکون مل رہا ہے، وہاں پر ہمارا دل خوش ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس صفت سے دور کیوں ہیں جس کا حکم قرآن میں آ رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے سامنے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، بہل جاتے ہیں، تبک جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، ہل جاتا ہے وہ بندہ کہ ہائے اللہ اللہ۔ تو فرمایا یہ دیکھنا ہوگا، اور پھر ساتھ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب ایمان والے کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو اس کا دل، ایمان اس کے دل میں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں جب ہمیں ہمارے مطلب کی آیت سنائی جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے، ہمارے مطلب کا ہو، تو پھر ہم خوش ہیں، پھر ہم راضی ہیں۔ اگر قرآن پاک کی وہ آیت سنائی جائے کہ اگر کسی کا حق کھائیں گے تو دنیا بھی برباد، قبر اور حشر بھی ہمارے لیے بربادی کا سامنا ہوگا، اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں یہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتا ہے، یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کہا جائے بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا حق دو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، سود خوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حسد نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کے خلاف نہ چلو، جب کہا جائے حق پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، اور نام توڑ میں کمی نہ کرو، اپنی گندم میں سے پورا عشر نکال کر اللہ کی راہ میں دو، اس وقت ہم کہیں گے نہیں دین میں آسانیاں ہیں۔ اب ہمارے دل، ایمان ہمارا کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دل ہمارا اس آیت کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو پھر جب نہ کر رہا ہو تو پھر کسی باہر والے کو بلانے
اکیلا کمرے میں بیٹھ کر، اکیلا مسجد کی نکڑ میں بیٹھ کر اپنے دل کو اور اپنے جو ہے وہ زبان کو، اپنے دماغ کو، تینوں کو ملائیں اور ایک تینوں سے باتیں کریں اور کہیں بتا جب اللہ کا ذکر ہوا تیرے پر کیا اثر ہوا؟ زبان دل سے کہے بتا جب اللہ کا ذکر ہوا، بتا دل تیرے اوپر کیوں ہی اثر ہوا، بتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا بتا تیری سوچ کیوں نہ بدلی، بتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کلام سنایا گیا، بتایا گیا کہ مومن نماز بھی پڑھتا ہے، مومن قرآن بھی پڑھتا ہے، مومن حج بھی کرتا ہے، مومن زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مومن عشر بھی دیتا ہے، مومن صدقات بھی کرتا ہے، مومن خیرات بھی کرتا ہے، مومن حقوق اللہ بھی کرتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے اور حقوق اللہ میں بھی کمی نہیں آنے دیتا، حقوق العباد میں بھی کمی نہیں آنے دیتا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دل ہمارا کس سمت پر چل رہا ہے۔ اگر یہ ہمارا دل سمجھ جائے تو پھر ہر چیز سمجھ گئی۔ یہ جسم کا حصہ، پورے جسم کا حصہ یہ دل ہے۔ آنکھ بند ہو، ایک آنکھ چلی جائے، ایک چل رہی ہے، اگر یہ دوسری آنکھ بھی چلی جائے تو یہ باقی اعضاء چل رہے ہیں۔ یہ آنکھوں کا جھپکنا یہ چل رہا ہے، بینائی چلی گئی ہے، یہ آنکھوں کے ڈیلے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیلے ختم ہو گئے ہیں، پیپ بن کے بہہ چکے ہیں، لیکن ان کے خلا نظر آ رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، ہاتھ نکارا ہو چکا ہے پر ایک ہاتھ کام کر رہا ہے، اگر یہ بھی نکارا ہو چکا ہے تو ٹانگیں کام کر رہی ہیں، ٹانگیں نکارا ہو چکی ہیں تو فرمایا یہ منہ کام کر رہا ہے، یہ نکارا ہو گیا ہے تو فرمایا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کام کر رہا ہے، سارے چلے جائیں کام ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ دل، جسم کا ایک حصہ یہ دل اگر یہ رک جائے، یہ بند ہو جائے تو نہ آنکھ کام کرے گی، نہ زبان کام کرے گی، نہ ہاتھ کام کرے گا، نہ پاؤں کام کرے گا، نہ دماغ کام کرے گا، نہ جسم کا کوئی اور حصہ کام کرے گا۔ اس لیے فرمایا یہ دل، یہ وہ دل ہے جس کے اوپر یہ پورا جسم کھڑا ہے، پوری یہ باڈی کھڑی ہے، تو فرمایا یہ ایمان بھی اسی دل میں بڑھتا ہے۔ جب اس مومن کے سامنے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ کا ذکر کیا جائے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کا دل پر وجد طاری ہوتا ہے، کبھی طاری ہوتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تقویت والا بن جاتا ہے اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں کو اپنے دل سے نکالنے والا بن جاتا ہے، کہتا ہے بس اب یاد کرنا ہے تو اس خدا کو کرنا ہے، دل میں بسانا ہے تو اس خدا کو بسانا ہے، دل میں بسانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بسانا ہے۔ فرمایا یہ پھر دل پاکیزہ ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر جب یہ ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، پھر یہ نماز کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی یہ قیام میں نظر آئے گا، کبھی یہ رکوع میں نظر آئے گا، کبھی یہ قومیں نظر آئے گا، کبھی یہ سجدے میں نظر آئے گا، کبھی یہ جلسے میں نظر آئے گا، کبھی یہ قاعدے میں نظر آئے گا، کبھی کیا رہا ہوگا سبحانک اللہم، کبھی کیا رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، کبھی کیا رہا ہوگا سبحان ربی العظیم، کبھی کیا رہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی کیا رہا ہوگا والی والدیہ، کبھی کیا رہا ہوگا وللمؤمنین، یعنی کہ مختلف طور پر پھر یہ کیا رہا ہوگا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پروردگار ہے، اللہ تو پالنے والا ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ بس تو ہی تو ہے، بس اللہ میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے خطا ہوئی، میں جلد تیری بارگاہ میں نہ آ سکا، پر اللہ میں نے تیرا قرآن سنا ہے، تیرا ذکر سنا ہے، تیرا نام سنا ہے، اللہ میرا دل ڈر گیا ہے، میرے دل میں ایمان بڑھ گیا ہے، اللہ میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب آسانی کے ساتھ اللہ کا ذکر ہم سن کر برداشت کر دیں گے،
کر سکے نا اللہ کا ذکر سن کر پھر نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں دعا لمبی ہو گئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں 2 منٹ اوپر ہو گئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں زمین گرم ہے، پاؤں ہمارے جل جاتے ہیں۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے دل میں، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 منٹ کیا، اگر 1 منٹ کیا، 2 منٹ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ سے التجا کی جا رہی ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ سے مناجات کی جا رہی ہے، جنازے میں اس مرحوم کی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ اگر 1 منٹ دعا زیادہ مانگ لی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کو ذہن میں لا سکتے ہیں، ہم اس دل کو بہلا سکتے ہیں کہ اے دل بتا تو صحیح نا، اے نفس بتا تو صحیح نا۔ جب ہم اتنی دیر باہر چوکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اے دل بتا کبھی تو اٹھایا ہے؟ شادی بیاہ پہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اے دل بتا تو اٹھایا ہے؟ ہم باقی رنگین محفلوں میں جاتے ہیں، راتیں گزار دیتے ہیں، اے دل بتا تو گھبرایا ہے؟ اپنے دل کو خود سمجھاتا ہے، بتا گھبرایا ہے؟ نہیں گھبرایا نا، اب ذرا بتا تو صحیح۔ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، پھر تو گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم تو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے صدیوں کی رات ہے، ٹھہرتی ہوئی رات۔ فرمایا اس جگہ پر رہنے والا اللہ والا جہاں پر اگر پانی کسی برتن میں رکھا جاتا ہے، کچھ منٹوں میں وہ برف بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ والے نے نماز عشاء ادا کی، معمول تھا رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ یہ عام نہیں تھے جنہوں نے لمبے بال رکھ لیے اور جو ہے داڑیاں بڑھا لی اور دیگر جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پورے پہن لیے، شریعت محمدی کے پاس بات نہ رہے، شریعت محمدی سے منہ موڑ لیا اور نہ نماز کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ روزے کے، نہ قرآن کے، نہ شریعت محمدی کا طریقہ، نہ جو ہے بیٹھنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ سلوک، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، ایسے نہیں جو اللہ والے تھے حقیقی۔ اب اللہ والا تو معمول تھا رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے جو ہے وہ کام کاج تھوڑے بہت کھانے کا، پینے کا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا، حال لینے کا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا یہ کرتے آ رہے تھے۔ یہ نفس امارہ جو ہے، قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا جو نفس ہے بے شک یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ رغبت دیتا ہے یار چھوڑ، ابھی 3 دوست بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام کرتا ہوں ڈنگروں کو پٹھے ڈال دوں، بعد میں پڑھ لوں گا، ٹائم ہے، کوئی نہیں کل سے نماز شروع کر دوں گا۔ یہ ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ والے ان کا سلسلہ تھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کرتے یا اپنے جسم کے لیے، توانائی کے لیے تھوڑا بہت تناول کرتے، اور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آ جاتے اور عبادت کرتے، اللہ کا شکر کرتے، اللہ تیرا شکر ہے، آنکھیں دی تیرا شکر ہے، ہاتھ دیے تیرا شکر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کا تیرا شکر ہے۔ یعنی کہ ایک ایک چیز کا نام لے لے کر رات کو تنہا اللہ کی پاک بارگاہ میں جنگل میں بیٹھ کر مناجات کر رہا ہے، اللہ کو بلا رہا ہے، اللہ بس تیرا شکر ہے، یہ اس کا معمول تھا۔ فرمایا نفس امارہ نے اسے اپنی طرف کھینچا، کہا یار اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنے دن ہو گئے، اتنے مہینے لگا لیں کہ یار ہر نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد تو رات کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، آج ذرا سو لے، تھوڑا آرام کر لے۔ بس نفس نے خواہش ظاہر کی، جسم نے خواہش ظاہر کی آرام کرنے کی۔ فرمایا وہ بزرگ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کا
सर्दियों की रात, अपने ऊपर जो बिस्तर लिया, थोड़ी देर अच्छी खासी नींद आई। फरमाया बस इम्तिहान होना था, उनके जिस्म जो है नापाक हो गया, कपड़े नापाक हो गए। अब फौरन उठे, कहा अजीब बात है, आज ही आराम करने के लिए लेटा हूँ, कपड़े जिस्म नापाक हो गया है, गुस्ल फर्ज हो चुका है। फिर नफ्स ने कहा सुबह जो है वो नहा लेना, फजर के वक्त उठना, पानी गर्म करना, नहा लेना, नमाज फजर अदा कर लेना। आज कोई बात नहीं, नमाज तहज्जुद रहती तो रह जाएगी। आज कोई बात नहीं, रात के नवाफिल लाता अल्लाह की पाक बारगाह में जागना ये रहता है तो रह जाए, कोई बात नहीं। अब वो दिल की बात, वो नफ्स की बात वो जारी है। तो फरमाया उस अल्लाह वाले ने उस अपने नफ्स को, अपने दिल को मुखातिब किया। किसी बंदे को नहीं कहा कि मैं ये करने लगा हूँ, नहीं, अपने दिल को मुखातिब किया, नफ्स को मुखातिब किया कि जो नफ्स इन्नन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, जो बुराई की तरफ ले जाता है, कहा जालिम तूने कहा है कि आराम कर लेते हैं, मैं आराम करने लगा और अब ये मेरी हालत हुई है, अब तू और गुनाह की तरफ ले जाता है कि फजर की नमाज भी जाती रहेगी और नमाज तहज्जुद भी जाती रहेगी। फरमाया अब तेरी सजा यही है। फरमाया उस बुजुर्ग उठे और उन्हीं कपड़ों के साथ जो है वो गुस्ल किया, उन्हीं कपड़ों को पाक किया, जिस्म को पाक किया और उसी तरह बगैर निचोड़े कपड़ों के अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में इबादत में मशगूल हो गए। अपने जिस्म को भी पाक करके, अपने कपड़ों को भी पाक करके, अपने अब दिल को पाक करने के लिए, उस नफ्स की मैल को दूर करने के लिए कि अब ये सर्दी, अब ये जो कुछ भी है, अब ये ऐसा रहे पर मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं अल्लाह की पाक बारगाह में झुकूँगा, मैं अल्लाह को याद करूँगा, मैं अल्लाह की पाक बारगाह में मुनाजात करूँगा। आप आते हैं मुसल्ले पर और अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये तौफीक बख्शी है अपने बंदे को अपने बारगाह में झुकने का मौका अता फरमाया। तो ये मिसाल इसलिए दी है कि ये सिर्फ दिल को समझाना है कि हम अल्लाह के घर में आकर कितनी देर बैठ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कितनी देर कर सकते हैं। किसी जगह दुआ हो रही है तो उस दुआ में हम कितनी देर तक अपने हाथों को उठा सकते हैं, कितनी देर तक हम अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुन सकते हैं, कितनी देर तक हम वहाँ पर बैठ सकते हैं, या हम जनाजा गाह में उस मरहूम के लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।